بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 99 اور آج پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پیج ہے 354 اور سب ہیڈنگ ہے بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ جب ان کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر بدلہ لینے کے لیے جو غزوہ احد کا معرکہ ہوا، اس کے لیے انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ آج کا سبجیکٹ ہے۔ ناظرین، جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل نظر کے آپ ہیں رہبر عمر عمر، اہل سنن کے آپ ہیں دل بھر عمر عمر، خیر الورا کے آپ ہیں مظہر عمر عمر، ہے ناز ان کو آپ کے اوپر عمر عمر۔ غزوہ احد، بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا معرکے کا مرکز ثقل تھا، دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر آمت آمت کہہ رہے تھے، آمت آمت کہہ رہے تھے، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، میں نے یہ ان الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفحال للذی نخیلا ان لا اقوام للدہر فی القیولا ازرب بسیف اللہ ورسولہ۔ میں نے اس نغلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا۔ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ ناظرین، نیکسٹ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ دوسرے ویلاگ یعنی نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی یہ بیان چل رہا ہے۔
مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں۔